اقصی میں اب نماز کے لیے مغربی کونے کو پسند کیا، اور اس پر وہ بہت ہی زیادہ فخر کرتے تھے کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اتنا اچھا عمل اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم کر رہے ہیں کہ سمجھتے تھے ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور عیسائی جو ہیں نصرانی، وہ مسجد اقصی کے مشرقی کونے کو اپنا قبلہ اور اپنا محراب بنا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مشرق کو سب سے مقدس سائڈ، اور جو جہت اور جو طرف سب سے زیادہ مقدس عیسائیوں کے ہاں ہے وہ ہے مشرق۔ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کیا خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کی ولادت کا جو ٹائم ہوا، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو مشرق کی طرف ہو گئیں۔ ولادت کے لیے بچہ پیدا ہو تو جو اٹھ کر کے گئیں تو پورب کی جانب گئی تھی، پچھم کی جانب کے بجائے پورب کی جانب گئی تھی۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے وقت حضرت مریم علیہ السلام پورب مشرق یعنی پورب کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے عیسائیوں نے کہا 4 جہتوں میں پورب، پچھم، اتر، دکھن، ان میں سب سے مقدس جہت یا سائڈ جو ہے وہ مشرق کی ہے۔ تو یہود و نصارہ بہت اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہم مشرق اور مغرب نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی کہ تمہارا ایمان، تمہارا دین کسی کام کا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ نے فرمایا اے یہود و نصارہ، تم لوگ جو نیکی سمجھ رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے نیکی یہ ہے کہ 5 چیزوں پر صدق کے دل سے ایمان لاؤ، 5 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، جو تم کر رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ جو شخص 5 چیزوں پر ایمان لایا وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ وہ 5 چیزیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے ناظرین، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان رکھنا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، نمبر 5 تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا اصل میں نیکی ہے۔ اور تم جو نیکی اختیار کیے ہو اس نیکی کے بجا لانے کے بعد تم نیک نہیں بنو گے، نیک وہ انسان بنے گا جو ان 5 چیزوں پر ایمان لائے۔ یہ 5 چیزیں تو اللہ نے ایمان کی بیان کی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان کے بجائے اب حقوق العباد کو بیان کیا، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ نے فرمایا ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے۔ صرف ایمان لانا ہی نیکی نہیں ہے، ایمان تو نیکی ہے ہی ہے، لیکن نیک انسان کون بنے گا؟ جو ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ 6 قسم کے لوگوں پر اپنا رزق حلال اور اپنا مال خرچ کرے گا۔ وہ 6 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، محبت کے ساتھ اپنے مال کو قرابت داروں پر خرچ کرتا ہے۔ قرابت دار رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں اس انسان کو کہا جا رہا ہے نیک بنا جس نے اپنا مال محبت کے ساتھ 6 قسم کے لوگوں کو دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ مال دینے کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ سڑا گلا بیکار ردی مال نہیں دیتا، بلکہ مال کی محبت دل میں ہے، مال کی ضرورت ہے، مال کی چاہت ہے، مال سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کو دباتے ہوئے بھی اپنا مال لے جا کر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟
ماں دوسرا معنی ہے کہ اپنا مال دیتا ہے محبت کے ساتھ، یعنی جب مال دیتا ہے تو ڈانٹ پھٹکار کر کے نہیں دیتا، 10 باتیں سنا کر کے لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ مال دیتا ہے اور جس غریب مسکین کو دیتا ہے اس کے ساتھ محبت کا اور الفت کا، ایثار اور قربانی کا بھی وہ اظہار کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، وہ 6 قسم کے لوگ جن کو مال دیتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرتا ہے، دوسرا ہے یتیم، تیسرا ہے مسکین، اور چوتھا ہے مسافر۔ مسافر انسان اپنے ہاں کتنا بھی خوشحال ہو، اگر حالت سفر میں وہ پریشان ہو گیا ہے تو اس کی مدد کرنا زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقات سے اور اپنے ذاتی مال سے بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے 5واں انسان ہے والسائلین، ان کو بھی مال دیتا ہے جو مانگنے والے ہوتے، سوال کرنے والے۔ تو ناظرین، اس طرح سے سائلین ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، 6 نمبر کا انسان جس کو آدمی مال دیتا ہے اور مال دینا نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلام آزاد کرانے میں غلاموں کو دینا تاکہ غلام آزاد ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ 6 آدمی ہیں جن کو اپنا مال وہ دے کر کے نیک بنتا ہے۔ یہاں ناظرین وقفے کا وقت ہے، مختصر سے وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس سلسلے گفتگو کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو یہ چل رہا تھا کہ نیک لوگ کون ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ نیک لوگ وہ ہیں جو 5 چیزوں پر ایمان لائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 6 قسم کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں، اور اپنا مال خرچ کرنا یہ حقوق العباد سے تعلق ہے۔ اسی طرح سے وہ اور چند اعمال کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ ناظرین، یعنی 5 چیزوں پر ایمان رکھنے اور 6 قسم کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کر دینے کے بعد بھی آدمی نیک نہیں بنے گا جب تک کہ آنے والی چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ ابھی اور 4 چیزیں اللہ نے جو بیان کیا وہ یہ ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ناظرین کہ یہاں ایک بات ہم گوش گزار کرا دیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں حکم دیا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور قائم کرنا الگ چیز ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزانہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ، با جماعت، سنت کے مطابق، خشوع خضوع کے ساتھ، اچھا سے اچھا وضو کر کے، دل لگا کر کے نماز پڑھیں، اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ اور نماز پڑھنے والا اس کو بھی کہتے ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھ لیتا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ ایک صاحب سے گفتگو ہونے لگی، کہنے کہ الحمدللہ ہم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں زندگی میں نے 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے۔ زندگی میں جس نے 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے ناظرین، وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 5 چیزوں پر ایمان رکھنا نیکی ہے، اور 6 قسم کے لوگوں پر اپنا حلال مال خرچ کرنا وہ بھی نیکی ہے۔ لیکن یہ 11 چیزیں جو آئیں اس سے بھی تم نیک نہیں بنو گے جب تک کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، 5 وقتہ نماز نہ قائم کرو۔ آگے وَآتَى الزَّكَاةَ، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو وعدہ کرتے ہو تو وعدے کو پورا کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وعدے کے پورا کرنے کا کتنا تاکید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم، اور جو وعدہ کرتے ہو وعدے کو پورا کرنا۔ آخری چیز جو خاص طور سے ابھی ہمارے موضوع سے متعلق تھی، فرمایا 15ویں چیز والصابرین، صبر و استقامت اختیار کرنے والے، والصابرین،
اور صبر و استقامت کرنے والے. پھر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے صبر و استقامت کے 3 مواقع کی تخصیص کی ہے، اور وہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیماری کا، دشمن کا، موت کا خوف ہو. جب دشمن کا، خطرناک بیماریوں کا، اس طرح موت کا انسان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں جہاں سے اس کو کچھ بچاؤ کی شکل نظر آتی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، شرک و توحید کی بات ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے ناظرین اللہ تعالیٰ نے 3 مواقع پر صبر کرنے کو خاص کیا، صبر و استقامت کی. نمبر 1 اللہ نے فرمایا والصابرین فی البأساء. ایک تو ہے بأسا، دوسرا ہے ضرہ، اور تیسرا حین الباس. بأسا کا مطلب یہ ہے انسان تنگ دست ہو، فقر اور محتاجگی اس پر طاری ہو، کاروبار دھندے نہ چل رہے ہوں، اس طرح سے انسان تنگ دستی میں ہے. اور دوسرا کیا ہے والضراء، آدمی طرح طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو. نمبر 3 وحین الباس، یہ جنگ کا موقع ہو اور دشمنوں کا ڈر اور خوف ہو، یا موت کا اور بیماریوں کا خوف ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخری چیز، آخری اور 15ویں چیز، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں بأسا میں، ذرہ میں، اور اس طرح سے حین الباس، یعنی تنگ دستی یا فقر و محتاجگی مسلط ہوتی ہے تب بھی وہ صبر کرتے ہیں. اپنی فقر و محتاجگی کو ختم کرنے کے لیے کوئی غیر شرعی قدم نہیں اٹھاتے، نہ تعویذ گھنٹے کرتے ہیں، نہ شرک اور کفر کرتے ہیں، نہ اپنا دین اور ایمان بیچتے ہیں. دین پر ڈٹے رہتے ہیں، صبر اور ضبط سے کام لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا، ہم اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے پر ہم راضی ہیں. تھوڑا ہے اس پر وہ صبر و استقامت سے کام کرتے ہیں. والضراء، ذرہ نقصانات اور بیماریوں میں اور طرح طرح کے جو مشکلات آتی ہیں ان کو ذرہ کہا جاتا ہے. نمبر 3 وحین الباس، اور خوف دشمن کا، بیماریوں کا، موت کا. ان 3 حالتوں میں آدمی بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کے دین چھوڑ دیتا ہے، صبر و استقامت کا دامن ترک کر دیتا ہے. اللہ نے خاص طور سے فرمایا اس آیت میں 15ویں چیز کہ صبر و استقامت کتنے بھی حالات نازک ہوں، مالی پوزیشن کتنی بھی خراب ہو، دشمن کا کتنا ہی خوف اور ڈر ہو، اسی طرح سے کتنی بھی بیماریاں، کتنے بھی ان کے اوپر دکھ اور درد مسلط ہو، ہر حال میں وہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. ناظرین یہ 15 باتیں بیان کر دینے کے بعد، جس میں ہم نے بتایا 5 باتیں شروع میں ایمان کی ہیں، پھر اس کے بعد 6 باتیں ہیں یہ کہ اپنا مال 6 قسم کے لوگوں پر وہ خرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی، یہ نماز، زکوٰۃ، وعدہ پورا کرنا، اور ہر حال میں مالی تنگی، جسمانی بیماری، دکھ درد ہے، ہر حال میں صبر کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ ٹوٹل 15 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے 15ویں چیز جو بیان کیا والصابرین، صبر و استقامت ہر حال میں اختیار کرنے اور صبر و استقامت پر قائم رہنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، ناظرین غور سے سنو، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے اصل میں سچے مسلمان. میں نے شروع میں بتایا کہ تنگ دستی، دکھ درد، پریشانیوں میں صبر کرنا ہی اصل میں یہ سچے مسلمان، سچے کلمہ گو ہونے کی نشانی اور علامت اللہ نے قرار دیا. اس لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور یہی سچے مسلمان ہیں. وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کے اسلام اور مسلمان ہونے کی تصدیق اللہ رب العالمین کر دے. انسان نہیں تصدیق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں. آگے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو متقون ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جو صاحب تقوی ہیں، انہی کے دلوں میں حقیقت میں تقوی ہے۔ اگر یہ 15 چیزیں کسی میں نہ پائی جائیں، یا یوں سمجھو مشکلات اور پریشانیوں میں اگر کوئی آدمی صبر و استقامت سے کام نہ لے تو سمجھو کہ نہ وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ تو متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات کی وضاحت کر دینا اس سلسلے میں بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو 2 طرح سے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتے ہیں اور شر سے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، ہم تم کو خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ خیر اور شر، خیر کا مطلب ہے صحت، تندرستی، خوشحالی، مال و دولت، مال اور اولاد، کاروبار خوب چل رہے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیو خوشحالی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والشر، اور ہم شر کے ذریعے بھی تم کو آزمائیں گے۔ شر کے ذریعے کیا ہے؟ فقر و محتاجگی، پریشانی، بیماری، تنگی۔ تو یہ دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور آزما کے کیا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال رکھا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کو خوشحال بنایا تو میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اگر پریشانیوں سے آزمائش ہو رہی ہے آپ کی، تنگ دستی پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اس میں آپ صبر و استقامت اختیار کریں۔ صبر اور شکر دونوں ایمان کی بڑی اہم شاخیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں یہ موضوع ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں صبر و استقامت کے اسباب بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔